صحابہ کے اندر، پیغمبر کا مزاج اور نبوی مزاج صحابہ میں منتقل۔ غصہ تو انہیں آنا چاہیے تھا نا، مکہ کی سرزمین پر اتنے ظلم برداشت کیے، لیکن جب مکہ کو فتح کیا تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، بلال پر ظلم ہوئے، انگاروں پر، خبیب کو نچایا گیا، حضرت بلال کے سینے پہ بھاری پتھر ہیں، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا۔ ظلم اور ستم کا یہ ایک داستان تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا امن، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا اور کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا، سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے صبر کا وہ درس جو اللہ کے نبی کی سیرت سے ملتا ہے۔ یہی معاملہ سرزمین افغانستان پہ دیکھیے کہ سرفروشان اسلام ہیں، کون کون سے ظلم انہوں نے برداشت نہیں کیے۔ ایک ایک گھر کے اندر سے 10 جنازے اٹھتے ہیں، ظلم و بربریت کا وجود سمجھ لیجئے یہ لوگ استعانہ بن چکے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، سچی لگن ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر پھر اللہ رحمت کو ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی یہی اعلان ہوا، 20 سال کا ظلم برداشت کیا، بلکہ اس سے بھی زائد کا برداشت کرنے کے بعد کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کسی پر کوئی مواخذہ نہیں، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ دین کا یہ درس صبر جو ہے نا، یہ صبر ہمیں اگر آ جائے تو یہ خودکشی کی طرف جانے والا، اپنی جان کو توڑنے والا، اپنی جان کو ہلاکت کی طرف ڈالنے والا، یہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے، یہ صبر کر لے۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے حضرت عمر، جلال والے صحابی تھے، بہت غصے والے، جلال، دین کے معاملے میں بے حد جلال۔ ایک موقع پر عیینہ بن محصن وہ آئے اور انہوں نے اپنے ایک بھتیجا جو مدینے کے اندر تھے، ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، ان سے کہا کہ مجھے امیر المومنین سے ملاقات کروائیے۔ انہوں نے ملاقات طے کروائی تو عیینہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک سردار تھے، انہوں نے آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ ہمارے معاملے میں عدل سے کام نہیں لے رہے، انصاف نہیں کر رہے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ سرخ ہو رہا تھا، جلال میں آ رہے تھے۔ ان کے بھتیجے نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کرو، اچھائی اور بہلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ تو اے امیر المؤمنین، یہ ہیں تو میرے رشتہ دار پر جاہلوں میں سے ہیں، یہ عرب کے اس سرزمین سے ان کا تعلق ہے، انہیں گفتگو کے آداب نہیں آتے۔ تو حضرت عمر نے اللہ کے قرآن، اللہ کے پاک کلام کی یہ آیت جب سنی تو ان کے چہرے کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دین کے آگے سر خم کرنے والے لوگ تھے۔ حاتب ابن بلتعہ کا واقعہ ہوا، حضرت حاتب صحابی تھے، بدری صحابی تھے، انہوں نے مکہ والوں کو ایک پیغام بھیج دیا کہ مسلمان تم پر حملہ کریں۔ اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی یہ بات پتہ چلی، انہوں نے یہ پیغام اس لیے بھیجا کہ ان کا سارا خاندان مکہ کے اندر تھا، تو ان کو پتہ تھا مسلمان تو فتح حاصل کر ہی لیں گے، لیکن یہ پیغام میں ان کو اس لیے بھیج دوں مکہ والے میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں، میرے خاندان والوں کو کچھ نہ کہیں۔ تو کوئی اتنی بڑی نقصان کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے محبوب پیغمبر کو بتا دیا کہ حاتب نے ایسا کیا ہے، ایک عورت کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا، وہ اس سے وہ پیغام لے کر آئے۔ تو حضرت حاتب سے اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا پوچھا۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، کہا ہے اللہ کے نبی اگر اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، یہ حضرت عمر کا کیا تھا؟ جوش تھا، جذبہ تھا، ایک جلال تھا، لیکن اللہ کے نبی نے دین اسلام کی ایک پالیسی حضرت عمر کے سامنے رکھی، کہا جذبہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے جذبات کو دین کی پالیسی کے نیچے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ غصہ اوپر ہو دین نیچے آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا عمر نہیں، انہو قد شہد بدرا، حاتب ہمارا وہ ساتھی ہے کہ جس نے میدان بدر کے اندر جہاد میں حصہ لیا تھا، اور بدر والوں سے اللہ نے یہ کہا تھا، ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کلا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ حضرت عمر کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے نبوی مزاج کو سمجھ لیا کہ پیغمبر مصطفیٰ کا مزاج کیا ہے۔ آج ہم نا غصے میں آ کر طلاق دے دی، غصے میں آ کر فلاں کو مار دیا، غصے میں آ کر کسی کی جان لے لی، غصے میں آ کر یہ کام کر لیا۔
یہ غصہ جب آتا ہے تو ہمارا دین مغلوب ہو جاتا ہے، اور وہی انسان جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے وہ دین کو غالب رکھتا ہے، غصے کو مغلوب رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ کہا پھر وصیت، پھر کہا ایک اور وصیت فرما دیجیے۔ کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تیسری بار کہا یا رسول اللہ وصیت کیجیے۔ آپ نے تینوں بار اس سے یہ کہا کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرو، یہ غصہ تمہاری جان بھی نہیں لے گا۔ پچھتاوا ہوتا ہے انسان کو، انسان کر گزرتا ہے جذبات میں آ کر، لیکن کر گزرنے کے بعد اس کو انتہائی پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں معاشرے کے اندر اس آگاہی کو عام کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں یا اپنی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، دین اسلام تو کسی کی جان لینے کا حکم بھی نہیں دیتا، اس کو بھی گناہ کبیرہ کہتا ہے، اور اگر کوئی اپنی جان لیتا ہے تو دین اس کو بھی گناہ کبیرہ کہتا ہے۔ لہٰذا اہل علم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں فلاں آدمی نے خودکشی کی تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ بھائی جنازہ پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ تھا تو مسلمان، البتہ گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے۔ ہاں اگر یہ آدمی خودکشی کو حلال سمجھتا تھا، یعنی ایک گناہ کبیرہ کو اس نے کیا کر لیا؟ حلال سمجھ لیا، تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، ایسا کوئی گناہ کبیرہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اگر کوئی آدمی اسے حلال سمجھنے لگے تو یہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی۔ تو لہٰذا خودکشی کو حلال سمجھنا، نماز نہیں پڑھوں گا، نہ پڑھنا حلال ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رہا ہے، ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا خودکشی اگرچہ گناہ کبیرہ ہے، اور بعض فقہا تو یہ لکھتے ہیں کہ علاقے کے وہ معزز لوگ ایسے آدمی کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، اس لیے نہیں کہ اس نے گناہ بہت بڑا کیا، ٹھیک ہے گناہ اس سے ہو گیا، اس لیے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو ایک سبق ملے کہ یہ خودکشی کرنا، اپنی جان کو مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دوسروں کے لیے ایک سبق ہے۔ ایسے آدمی کے لیے آدمی دعائے مغفرت بھی کر سکتا ہے، بلکہ یہ تو مغفرت کا زیادہ مستحق ہے، اللہ چاہے معاف فرما دیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر جو سزائیں اس کے لیے بیان فرمائیں تو میں نے عرض کیا، جیسا کہ حدیث کا مضمون اور مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے وجود کو جس چیز کے ساتھ نقصان پہنچایا، روز محشر جہنم اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ جب تک اس کو دوزخ سے نہیں نکالتے وہ وہی کام اپنے ساتھ کرتا رہے گا جس طرح کر کے اس نے اپنے آپ کو یہاں دنیا سے ختم کیا۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈرو، اپنے لیے نقصان کے اسباب پیدا نہ کرو، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اگلا حصہ قرآن کہتا ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ حسن کیا چیز ہے؟ حسن عمل الگ ہے۔ دیکھو ایک ہے میں کسی کو کہوں یہ کام کر دو، اس نے جلدی جلدی میں وہ کام کر دیا۔ ایک ہے کہ ایک آدمی نے انتہائی توجہ سے میری بات کو سنا اور اس نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ کام کیا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اللہ نے ہمیں کہا نماز پڑھو، ہم نے تیز تیز نماز پڑھ دی، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن ایک آدمی توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ جل جلالہ کا استحضار کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ احسان کے درجے میں ہے، کر وہ بھی رہا ہے، عمل یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا وَأَحْسِنُوا، اپنے عمل کو اتنا حسین بناؤ کہ وہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے حسن عمل جو اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے خوبصورت بنا کر